لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى لائق صدر عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات
جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار محفل ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں انجمن نوجوانان میرا تھل کے تمام ممبران کا، عہدیداران کا، جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آپ جیسے اچھے لوگوں کی محفل میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ سب احباب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب احباب اپنے کاموں کو چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کا دن آپ نے سیدہ زہرا کے لخت جگر، مولا علی کے نور نظر اور نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے کے نام وقف کیا۔ مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آج کا گزرا ہوا یہ لمحہ قبر میں بھی بہت کام آئے گا اور حشر میں بھی بہت کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں شریک ہونے والے تمام احباب کو، اور اگر میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی آئی ہیں تو ان کو سب کو دین و دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز فرمائے۔ مجھ سے پہلے یقیناً آپ نے خطابات سنے ہوں گے، نعت خوان حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی بھی کی ہوگی اور شہدائے کربلا کے حضور منقبت کی صورت میں منظوم انداز میں ان کی عظمتوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہوگا۔ اور میرے ذمے یہ عجیب بات ہے کہ آج 9 محرم الحرام شریف کا دن ہے اور 10 محرم الحرام شریف کل ہے، لیکن پھر بھی اپنی اپنی محبت ہے، اپنا اپنا ذوق ہے، تو میرے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ میں نے کربلا سے واپس مدینہ تک کا سفر جو ہے اس کے کچھ حصوں کو بیان کرنا ہے۔ تو جس طرح مدینہ سے کربلا تک آنا انتہائی کٹھن اور مشکل تھا، لیکن ان مشکل راہوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایک راہبر، ایک امام، ایک لیڈر، ایک قائد ساتھ تھا جو قدم قدم پر اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دیتے رہے، اور واپسی پر یہ سفر اس لیے زیادہ مشکل ترین ہو گیا کہ اب واپسی کی قیادت حضرت امام زین العابدین کے پاس ہے، جو بیمار بھی ہیں اور جو پابند سلاسل بھی ہیں، جن کو ایک طرف قافلے کو بھی سنبھالنا ہے اور دوسری طرف سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کو بھی تسلی دینی ہے، اور اپنے قافلے کے ایک ایک فرد کو کسی بھی مرحلے پر انہوں نے ڈس ہارٹ نہیں ہونے دینا، پریشان نہیں ہونے دینا۔ تو یہ اس اعتبار سے کربلا سے واپس مدینے کا سفر جو ہے وہ انتہائی نازک، انتہائی کٹھن اور انتہائی مشکل ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو میں جب یہ مرحلہ آئے گا تو ہم اپنے اس سفر کا آغاز کریں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حضور اور ان کے ساتھیوں کے حضور خراج تحسین پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مختلف مقامات سے تقریباً 2 آیات کو مکمل پڑھا ہے اور 1 آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔
آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کا نقطہ نظر دیکھیں گے، نقطہ نظر سنیں گے، نقطہ نظر سمجھیں گے، جس امام کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، جس امام کے قدموں کی خاک کو ہم اپنے لیے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، جس امام سے ہم پیار کرتے ہیں، پورا سال بیت جاتا ہے، ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے ایسی جس کے اختتام میں محمد و آل محمد پہ درود نہ پڑھتے ہوں۔ ہماری ہر نماز امام حسین کی یاد دلاتی ہے، ہماری ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہمیں جو سرخی دکھائی دیتی ہے اور شام کو غروب ہوتے وقت جو سرخی دکھائی دیتی ہے، یہ تاریخ کا ایک مصدقہ باب ہے کہ یہ سرخی واقعہ کربلا سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو ہماری ہر صبح امام حسین کی یاد دلاتی ہے اور ہماری ہر شام امام حسین کی یاد دلاتی ہے۔ تو اس لیے لا آف نیچر کے تحت ایک مسلمان جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پوری زندگی وابستہ رہتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان سمجھے اس کو یا نہ سمجھے۔ تو آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات کے حوالے سے جس صورت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں قرآن کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے، قرآن اس امام کی جرتوں کو کس طرح سلام پیش کرتا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی آیات بینات کے حوالے سے اس صورت مسئلہ کو یوں سمجھیں گے۔ اس کے بعد میں آج جماعت اہل سنت کے اس عظیم الشان اجتماع میں مجھے امید ہے کہ کچھ احباب دوسرے بھی تشریف لائے ہوں گے اور آج وہ بھی سنیں گے کہ جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر امام حسین کی عظمت کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے، امام حسین کو سنی کس طرح مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ابتدا میں یہ عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں جس حسین کو مانتا ہوں، جس حسین کو آپ مانتے ہیں، وہ بے بس نہیں تھا، وہ بے کس نہیں تھا، وہ کربلا میں کبھی تلوار کے قبضے پہ ماتھا ٹیک کر مشکل سے اٹھتا نہیں تھا، وہ کربلا میں کسی بھی مرحلے پر یزیدیوں کے سامنے چند قطروں کی بھیک مانگنے نہیں گیا۔ وہ بھکاری حسین کسی اور کا ہوگا، وہ حسین جو بے کس تھا، بے بس تھا، مجبور تھا، وہ کسی اور کا حسین ہوگا۔ میرا حسین تو طاقتور تھا، میرا حسین تو جرتوں کی چٹان تھا، میرا حسین تو وفاؤں کا شہنشاہ تھا۔ میرے حسین نے کسی بھی مرحلے پر اپنے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں آنے دی۔ تو کہتا ہے کہ حسین بار بار گر جاتے تھے، ان کی کمر جھک جاتی تھی، حسین اٹھتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں میرا تھل کے انجمن نوجوانان کے ہر رکن کے حوالے سے آپ سے میں یہ کوشچن کرتا ہوں، یہ اتنا بڑا پنڈال سجایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں احباب کو یہاں پہ مدعو کیا گیا، اگر یہ لوگ انجمن نوجوانان والے انتظام نہیں کر سکتے تھے تو بلایا کیوں؟ بھئی اسی لیے بلاتے ہیں نا کہ انتظام کر سکتے ہیں۔ آج وہ کسی کے سامنے فریاد تو نہیں کر رہے، ان کو جیب سے دینا پڑے، ان کو خود محنت کرنی پڑے۔ ان نوجوانوں کی عظمت کو سلام ہے۔ اگر یہ کسی مرحلے پر بھی فریاد کرنی شروع کریں جی کہ ہائے ہم سے انتظام نہیں ہو سکتا، ہائے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تو ہر آدمی یہ کوشچن کرے گا کہ اگر کر نہیں سکتے تھے تو تم نے یہ پنڈال سجایا کیوں تھا؟ اگر حسین نے وہاں جا کر یزیدیوں کے سامنے، ان ملعونوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا تھا تو میں پوچھتا ہوں کہ حسین گیا کیوں تھا کربلا میں؟ کیا تو حسین کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے چند پانی کے قطرے مانگنے کے لیے؟ بڑی بات یہی ہے نا کہ یہ میرے اسٹیج پر بھی تماشا لگتا ہے، صرف دوسرے مکتبہ فکر پہ نہیں، میرے اسٹیج پر بھی یہ تماشا لگتا ہے کہ ہائے حضرت امام حسین پانی مانگنے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے چلے گئے، ان کے سامنے آپ نے کہا کہ زیادہ نہیں، اس بچے کی حالت دیکھو، 4 قطرے پانی کے دے دو۔ قرآن اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ حسین میرے ساتھ سودا کرو، رب کہتا ہے میرے ساتھ سودا کرو، تم مجھے جان دے دو میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں۔
اور جو حسین جنت کا مالک ہے تو جنت جب کہا جائے گا تو جنت کے تمام افراد اس میں مذکور ہو جائیں گے. جیسے ہم کہتے ہیں انسان، جب آپ نے کہا انسان تو انسان کہنے کے بعد پھر ہاتھوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آنکھوں کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کانوں کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پیشانی، پھر دماغ، پھر دھڑکتا ہوا دل، پھر سانس لیتا ہوا آپ کا جو ایک تنفس کا سلسلہ ہے وہ سب کا ذکر ہو جائے گا جب آپ نے انسان کہہ دیا. جب جنت کہہ دیا تو آبشاریں بھی آ گئیں، چشمے بھی آ گئے، باغیچے بھی آ گئے، محلات بھی آ گئے، حوریں بھی آ گئیں، غلمان بھی آ گئے. تو اللہ نے کہا تم صرف اپنی جان دو، میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں. تو حسین کی کیا قدر سمجھے گا، تو حسین کی کیا قیمت لگائے گا. اللہ کے عالم نے تو حسین کی جان کو اتنا انمول کر دیا کہ حسین سے سودا کرنا ہے تو جنت دینی پڑے گی. تو حسین جو جنت کا مالک ہے، جو جنت کا مالک ہے، تو وہ پانی مانگنے کے لیے یزیدیوں کے سامنے جائے گا. تو عقل کا علاج کرو. وہ کس طرح جا کے یزیدیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا آف نیچر ہے کہ خاندانوں کی اپنی اپنی روایت ہوتی ہے. ہر خاندان اپنی ثقافت رکھتا ہے، اپنی تہذیب رکھتا ہے. ہر خاندان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. ہر خاندان اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ خاندان چاہے انسانوں کے ہوں چاہے حیوانوں کے ہوں، ہر خاندان کا ایک اپنا کلچر ہے. حضور والا مجھے بتائیے کہ حسین کا تعلق جس خاندان کے ساتھ ہے کبھی اس خاندان نے ہاتھ پھیلایا؟ جو پیچھے بیٹھے ہیں سننے کے لیے اگر آئے ہیں تو بولتے رہیں گے، اس لیے کہ سب کا جو ہے حاضری امام حسین کی بارگاہ میں ہو جائے گی. ویسے مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں بھی بولیں گے تو میں نے تو زہرا کے بیٹے کی نوکری کرنی ہے، کر کے چلا جاؤں گا. مجھے وہ لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی آتی کہ میں آپ کو سناتا رہوں اور آپ صرف مجھے رو رو کے دکھاتے رہیں اور میں کہوں گا کہ جتنا رلاؤں گا اتنے ٹیبل پہ پیسے آ جائیں گے. مجھے انجمن والوں نے پہلے دے دیے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اور زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو زہرا کا بابا دے دے گا مجھے. میں نے تو جو بات کرنی ہے ڈنکے کی چوٹ پر کہنی ہے. میرے اسٹیج پر بھی یہ ظلم ہوتا ہے اور میرے دوسرے فریق کے اسٹیج پر بھی یہ ظلم ہوتا ہے. حضور والا کیا میں پوچھ سکتا ہوں جس خاندان میں صدیوں تک یہ ریت نظر نہیں آتی، انہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں، انہوں نے کبھی مانگا نہیں، ان کے در پہ منگتوں کی لائن لگی رہتی ہے، تو کیا حسین ایک بیٹے کے چند قطروں کے لیے امام بھی کہتا ہے؟ پھر جو امام ہوتا ہے وہ جانتا نہیں کہ اس کا آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، اب کیوں مانگوں؟ آپ کے سننے پہ قربان جاؤں گا. آخری وقت آ گیا، اب مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جہاں تک پہنچوں کہ یہ کہنا کہ امام حسین پانی مانگنے کے لیے گئے، اور پھر بڑی بات تو یہ ہے نا کہ میرے سامنے کوئی تاریخ ابن خلدون اٹھا کے لے آئے گا، میرے سامنے کوئی تاریخ کامل اٹھا کے لے آئے گا علامہ ابن اثیر کی، میرے سامنے کوئی طبقات ابن سعد اٹھا کے لے آئے گا. تو یہ تاریخ کی ساری باتیں ہیں، نبی کا کلام تو نہیں. میں کسی مورخ کی اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حسین منگتا نہیں ہے، حسین مانگنے نہیں گیا، اس لیے کہ حسین کو رب نے جنت کا مالک بنا دیا ہے اور مالک کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے اپنی مملوکہ چیز کو جہاں وہ چاہے لے جائے. اب یہ حسین کی مرضی تھی، جنت کو وہاں رہنے دیتا یا یہاں بلوا لیتا. اور میں اس پہ بھی باقاعدہ دلائل رکھتا ہوں. انٹرنیٹ پہ میری بات ہو چکی ہے، 3 گھنٹے کی بات آن دی ریکارڈ موجود ہے. امام حسین گئے اپنے بیٹے کے پاس. ابھی میں نے ان آیات کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن یہ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو جوان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تیرا امام کوئی اتنا بے کس بے بس مجبور نہیں تھا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوفیوں نے دھوکہ دے کے امام کو بلوا لیا. وہ امام کیسا ہے جو کسی کے دھوکے میں آ گیا؟ کہتے ہیں کربلا میں بہت بڑا حادثہ ہوا. حادثہ جو ہوتا ہے وہ تو ایکسیڈنٹل کیس ہے، قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے. حادثے میں کسی کو اجر نہیں ملتا، حادثے میں کسی کو سزا نہیں ملتی، جزا نہیں ملتی. اگر حادثے میں سزا ہوتی تو کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں روڈ پہ، کتنے ڈرائیوروں کو سزائے موت ہوئی.
ایکسیڈنٹل کیس میں کوئی نہیں ہوتا. اگر امام حسین ایکسیڈنٹل کیس میں گئے ہیں، قضیہ اتفاقیہ کے تحت گئے ہیں، حادثہ رونما ہو گیا ہے، تو پھر سید الشہداء کیسا ہے، پھر امام کیسا ہے؟ پھر رہنے دو. پھر ہر برس کیوں یہ اتنی بڑی بڑی محافل کا انعقاد کرتے ہو؟ حسین حادثاتی طور پہ نہیں گیا، حسین دھوکے میں نہیں آ کے گیا، حسین کی تو ولادت ہوئی تو جبرائیل بتا گیا تھا. اس نے تو 53 برس مکمل تیاری کی تھی کربلا میں جانے کی. یہ حادثاتی طور پہ کربلا میں نہیں گئے تھے. انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اس پہ بات کروں گا. وہ بات میں عرض کر لوں، حضور والا امام حسین کو جب پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا اس وقت بہت زیادہ اپنا پیاس کی شدت کو محسوس کر رہا ہے، تو کسی نے یہ مشورہ ضرور دیا امام حسین کو کہ آپ اپنے لیے نہیں مانگتے تو اولاد کے لیے چلو سوال کر لیں. حضرت امام حسین مصلی سے اٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے روک دیا اور آپ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے. مہد کے اندر، پنگوڑے کے اندر حضرت شہزادہ علی اصغر لیٹے ہوئے تھے یا اپنی ماں کی آغوش میں لیٹے ہوئے تھے. امام نے جا کے امام کو پکارا. بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ جی آپ بھی بولیں گے. چلو میں آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہوں، اس لیے کہ ہم سب آئے تو یہاں پہ امام حسین کی نوکری کے لیے آئے نہیں پوچھی تھی، اس کے سامنے بات کی تھی کہ میں تو دیکھ کے آ چکا ہوں، اب تو اپنا اظہار خیال کر کے تیرا اس کے بارے میں تصور کیا ہے. تو حضرت میری طرف دیکھیے گا، جو بھی مہمان آ رہے ہیں وہ تشریف لائیں گے. قال یا ابت، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بابا، افعل ما تؤمر. تو 1-2 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ لیں آپ نے کیا سننا ہے. وہاں آپ سارے وہ اکٹھے ہوئے ہیں جو دوڑے سن کے گھر کو چلے جائیں گے. شاید میں آپ کے ساتھ نہ گزارا کر سکوں. مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، میں پیسے لوٹا دوں گا، واپس چلا جاؤں گا، بے قدروں کو بات نہیں سناؤں گا. جو بے شک 4 بھی سننے والے ہیں وہ ذرا میری طرف دھیان رکھیں، تاکہ آج اب جب لوٹ کے جائیں تو صرف حسین کی محبت نہیں، حسین کا عقیدہ بھی ساتھ لے کے جائے گا. میں مقرر نہیں ہوں، حسین لفظوں کا انتخاب میرے پاس نہیں ہے. اب ذرا توجہ کیجئے. باپ نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، یہ کہتا ہے حکم ملا ہے. میں پھر دوہرا دیتا ہوں، باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا جواب دیتا ہے افعل ما تؤمر، وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. خواب میں اور حکم میں کتنا فرق ہے؟ حکم تو وحی کے ذریعے آتا ہے، خواب تو پھر خواب ہوتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، بات اس کی تھی، کلام اس کا بن گیا، قرآن کا جز بن گیا، قرآن کا حصہ بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو روایت کیا، بیان کیا. اس کو اللہ تعالی نے کس طرح بیان کیا؟ اللہ نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ عقیدہ بیان کر دیا، آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے یہ عقیدہ بیان کر دیا، ارشاد فرما دیا. کیا آپ نے کہا کہ افعل ما تؤمر، وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. تو نبی نے جس کی عمر 11 برس کی تھی، اس نے یہ بتا دیا کہ لوگوں، نبی کو خواب آئے تب بھی وہی، فرشتہ آ جائے تب بھی وہی. میں تیار ہوں، آپ لے چلیں مجھے. میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا بات کو. جو سننے والے نوجوان بیٹھے، نوجوان میرے مخاطب رہیں گے. آپ ذرا غور کیجئے گا. حضور والا باپ نے تیار کر لیا، چلے گئے، بیٹا لیٹ گیا، میرے ہاتھ باندھ دو، میرے پاؤں باندھ دو، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. حضرت ابراہیم نے 72 مرتبہ چھری کو تیار کیا، گلے پہ پھیرا چھری کو، لیکن چھری نے گلا نہیں کاٹا. کبھی آپ نے غور کیا کہ چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو اس کی 3 وجہیں ہوتی ہیں. یا تو چھری تیز نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کاٹتی، غور کیجئے گا. یا پھر چھری سے جس چیز کو کاٹا جا رہا ہے وہ چیز زیادہ سخت ہے. چھری سے آپ لوہے کو کاٹنا چاہتے ہیں، اس سے پتھر کاٹنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سخت چیز ہے، ٹھوس ہے، اس لیے چھری نہیں کاٹتی. یا پھر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کاٹنے والے کا ارادہ نہیں، وہ ویسے ہی ہاتھ میں پکڑ کے پھل بیٹھا ہوا ہے اور کبھی چھری کو ادھر گھما دیتا ہے، کبھی ادھر گھما دیتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے کاٹنے کا. یا ارادہ نہ ہو تب چھری نہیں کاٹتی.
یا پھر وہ چیز سخت ہو پھر چھری نہیں کاٹتی، یا چھری تیز نہ ہو پھر نہیں کاٹتی. یہ تین وجہ ہیں، چوتھی وجہ ہی کوئی نہیں. عالم اسباب کے اندر اس کی بات نہیں کر رہا. عالم اسباب کے اندر تین وجہوں کے سوا چوتھی وجہ کوئی نہیں. تو حضور اگر میں کہوں کہ چھری تیز نہیں ہے تو 72 مرتبہ نبی نے اس کو تیز کیا. اگر میں کہوں کہ وہ چیز ٹھوس تھی جس کو کاٹنا چاہتے تھے، وہ تو 11 برس کا معصوم حلق تھا جس کو آپ کاٹنا چاہتے تھے. اگر میں یہ کہوں کہ ارادہ نہیں تھا کاٹنے والے کا تو یہ تو بہت بڑا غلط بیان ہو جائے گا میرا. اس لیے کہ جو کاٹنا چاہتا ہے وہ بھی نبی ہے، جو کٹوانا چاہتا ہے وہ بھی نبی ہے. دونوں کے ارادوں کے اندر تو کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا. تو باوجود اس کے یہ حلق کٹا کیوں نہیں؟ وہ حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھری کو نہیں چلنے دیا. نہیں چلنے دیا تو کیا دکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہے؟ تو جماعت اہل سنت کا عقیدہ صدیوں بیشتر وادی مینا کے اندر نبی نے جب چھری چلائی، جس کے ہاتھ میں چھری تھی وہ بھی معصوم تھا، جس کا گلا تھا وہ بھی معصوم تھا، جس کے ہاتھ میں چھری تھی وہ بھی مظلوم تھا، جس کا گلا تھا وہ بھی مظلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کربل کا منظر دکھا دیا. اگر دونوں طرف مظلوم ہو تو چھری نہیں چلتی. کیا سمجھ میں آئی؟ اگر دونوں طرف مظلوم ہو تو خنجر نہیں چلتا، گلا نہیں کٹتا. گلا اس وقت کٹے گا جب کاٹنے والا ظالم ہو، کٹنے والا مظلوم ہو، پھر خنجر چلتا ہے، وگرنہ خنجر نہیں چلتا. تو جو کچھ کربلا میں ہوا مینا میں اعلان کر دیا گیا. کل یہ مت کہنا کہ قاتل بھی مظلوم تھا، مقتول بھی مظلوم تھا، دونوں بڑے سچے مسلمان تھے. قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا اگر کربلا میں ادھر والے ظالم نہ ہوتے تو کبھی معصوموں کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. تو ایک طرف والے ظالم ہیں، ایک طرف والے مظلوم ہیں. اچھا کبھی آپ نے سوچا، حضور میں نے تو اکثر اس کو جب بھی بیٹھا اس کو میں نے اسٹڈی کیا، میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا کہ یہ تو 11 برس تک دکھ سہتا رہا. باپ چھوڑ گیا تھا جب چند دن کے تھے، کتنے ماہ تک تپتی ہوئی دوپہر میں رہے، سنگلاخ چٹانوں کے درمیان رہے، پھر 11 برسوں میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ بھوک لگی ہوگی. ماں کہاں سے لے کے آئی ہوگی؟ ماں نے کیا کیا جتن نہیں کیے ہوں گے. اس نے تو 11 برس تک دکھ سہے ہیں اور اسے دکھ سہنے کی عادت ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ میرے قریب بیٹھے ہیں آپ تک میری بات آسانی سے کنوے ہو جائے گی. اسے تو 11 برس تک دکھ سہ کے اب دکھ سہنے کی عادت پڑ گئی ہے. دیکھیے نا، یہ کاشتکار ہے، دیہات کا رہنے والا، رورل ایریا کا رہنے والا، وہ تپتی ہوئی دوپہر میں بھی پھل میں چلا جاتا ہے. چنے کی کاشت ہے، وہ اپنی فصل اکٹھی کرتا ہے، گندم کی کٹائی کرتا ہے. اس کو دھوپ اتنی نہیں ستاتی. ہمیں باہر نکلنا پڑے تو ہم 100 نخرے کرتے ہیں، یار مر جائیں گے، تپش بہت زیادہ ہے، لو چل رہی ہے، فلاں چل رہی ہے، فلاں چل رہی ہے. تو جسے عادت ہو وہ برداشت کر جاتا ہے، اور جسے عادت ہی نہ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا نا. یہ تو 11 برس تک دکھ سہتے سہتے اس مقام پہ آ گیا ہے کہ اسے دکھ سہنے کی عادت پڑ گئی ہے. دکھ سہنے کی جس کو عادت پڑی ہے وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے ہاتھ باندھ دو، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے پاؤں باندھ دو، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ بابا آنکھوں پہ پٹی باندھ لو. اور جو ہے ہی 6 ماہ کا، جسے ابھی دکھ سہنے کی عادت ہی نہیں، جو تو ابھی آغوش میں پل رہا ہے، وہ کربلا میں جاتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میرے ہاتھ باندھو. میں چیخنے لگوں تو میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا، بابا تم بھی نہ رونا. وہ کچھ بھی نہیں کہتا. آپ یہی کہیں گے کہ بچہ بول ہی نہیں سکتا، وہ اگر بولنے کے لائق ہوتا تو شاید وہ بھی کہتا. تو عقل کا علاج کرو. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بچہ نہیں بول سکتا؟ اور میں جو بات کرنے چلا تھا، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری بات سنائی، حضرت امام جس وقت پہنچے حضرت شہزادہ علی اصغر کے پاس، تو آپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا، آج تک میرے خاندان میں کسی نے مانگا نہیں. آج اگر تجھے پیاس زیادہ لگی ہے تو تیری خاطر تیرا باپ اپنے خاندانی روایت کو توڑ دیتا ہے. یہ خاندان نبوت ہے، کوئی اور خاندان نہیں. تیرا باپ اس ریت کو توڑنے کے لیے تیار ہے. جاؤں تیرے لیے پانی کا گھونٹ مانگنے. تو آغوش مادر میں لیٹے ہوئے اصغر نے اس طرح سر ہلایا. اس
اس نے انکار کیا کہ بابا میرے لیے پانی مت مانگو، میں ان کتوں کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا چاہتا۔ بابا ذرا نظر اٹھا کے دیکھ، کتنے جام چھلک رہے ہیں میرے لیے، کسی پہ علی کا نام ہے، کسی پہ نبی کا نام ہے۔ میں ان کا غلیظ اور پلیت پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس پہ آبجیکشن ہو گیا کہ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے بات کو سمجھا کیسے، بات کو سمجھ کے جواب کس طرح دیا۔ پیر صاحب آپ تو بس ایک اپنی بات کر رہے ہیں، صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، بچے بھی کبھی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن پاک اٹھا لے، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے بوڑھا بابا گیا تھا یا 6 مہینے کا بچہ تھا؟ وہ شاہد من آلہا، اٹھا قرآن، لا تفسیر روح المعانی، اٹھا تفسیر مظہری، لا تفسیر روح البیان، لا تفسیر ابن کثیر، ان سب کو پڑھ کے دیکھ۔ 6 ماہ کا بچہ گواہی دیتا ہے یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا وہ کرتا لے کے آؤ، وہ کرتا لے کے آؤ۔ تو کرتا لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کہا کرتے کو دیکھ لو آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے۔ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچ کہتی ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے نا تو پھر یہ نکلے ہوں گے باہر کی طرف، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، وہ کرتا پھٹ گیا ہوگا۔ یہ بچہ گواہی دے رہا ہے، یہ بچہ 6 مہینے کا ہے۔ اب روایات مختلف ہیں کہ یوسف علیہ السلام 11 سال قید میں رہے، یوسف علیہ السلام 20 سال قید میں رہے، یوسف علیہ السلام 40 سال قید میں رہے۔ اگر یوسف علیہ السلام 40 سال قید میں رہے ہیں تو 39.5 سال پہلے واقعہ ہو گیا۔ یہ بچہ 39.5 سال 6 مہینے بعد پیدا ہوا۔ یہ بچہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ کس طرح بتاتا ہے کہ قمیص کو دیکھو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو؟ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے جس نے یہ گواہی دی ہے اور بول کر گواہی دی ہے۔ تو خدا را انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑو اور عدل کا خون مت کرو۔ اگر بنی اسرائیل کا بچہ بول سکتا ہے تو حسین کا بچہ کیوں نہیں بول سکتا؟ اسی طرح آپ بخاری شریف کو اٹھا لیں، بخاری شریف کو آپ اٹھا لیں تو بخاری شریف کے اندر حضرت جریج کا واقعہ ہے جس کو امام بخاری مقررات میں لائے ہیں، یعنی مختلف ابواب کے تحت بار بار اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا۔ مقررات میں یعنی ایک ہی روایت کو مختلف ابواب کے تحت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا تو اس روایت کو بیان کرنے والے کچھ اور راوی تھے، ان سے بھی سن کے بیان کر دیا، ان سے بھی سن کے بیان کر دیا۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پہ یقین نہیں ہے تو ان پہ تو یقین کر، یعنی راوی مختلف ہوتے ہیں تب مقررات میں دوبارہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یا پھر دوسرے باب کے تحت اسی روایت میں سے کوئی اور مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک باب میں اس کو ایک اور مسئلہ ثابت کیا، دوسرے باب میں اس سے دوسرا مسئلہ ثابت کیا، تیسرے باب میں اس سے تیسرا مسئلہ ثابت کیا، اور کہیں اس کو مختصر بیان کر دیا، کہیں اس کو مفصل بیان کر دیا۔ یہ پھر علیحدہ لیکچر ہو جائے گا جو آپ شاید برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ تھوڑا سا خشک ہو جائے گا اگر اس طرح میں چلوں گا۔ اب آئیے امام بخاری اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ماں ان سے ملنے کے لیے آئی۔ نماز کہاں پڑھ رہے تھے؟ پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹی پر نماز۔ بیٹے اور بھی کسی نے اٹھنا ہے تو ابھی اٹھ جائے، یہ چھوٹے چھوٹے جو بیٹھتے ہیں یہ یہی تماشا لگاتے ہیں پھر بعد میں، کیونکہ آپ نہ میرے لیے آئے ہیں نہ کسی اور کے لیے آئے ہیں، آپ آئے ہیں زہرا کے بیٹے کے لیے۔ تو انہوں نے اتنی کڑی دھوپ کو برداشت کیا، آپ 10 منٹ 15 منٹ امام کی محفل میں بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو جنہوں نے نکلنا ہے وہ ابھی نکل جائیں تاکہ امام بھی دیکھ لے کہ کون پکا آیا بیٹھا ہے اور کون صرف سیر کرنے کے لیے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امام حسین سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو ہے، چاہے وہ 6 ماہ کا تھا لیکن اس کے بولنے کا قرینہ موجود ہے۔ حضرت جریج پہاڑ کی چوٹی پر اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے، ان کی ماں نے نیچے سے آ کے آواز دی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے دل میں سوچا رب کی عبادت کروں یا ماں کی آواز کا جواب دوں؟ پھر سوچا کہ پہلے نماز مکمل کر لوں پھر ماں کے پاس پہنچ جاؤں گا۔
وہ نماز پڑھتے رہے، ماں کو کیا پتا کہ نماز پڑھ رہے، تو ماں نیچے سے ناراض ہو کے واپس لوٹنے لگی، جاتے جاتے ایک بد دعا کر گئی، یا اللہ اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک کوئی زانیہ بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ بہت بڑی بد دعا کر کے ماں واپس لوٹ گئی۔ تو ماں نے بد دعا بھی تو رب کے حضور کی نا، اللہم لا تمت ہو، یا اللہ اسے موت نہ آئے۔ ماں نے بھی تو رب کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ ماں کی بد دعا قبول نہ کرتا، کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ وہ جو جواب نہیں دے رہا وہ بھی تو میری عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں کی بد دعا کو ایکسپٹ نہ کرتا، ماں کی پکار کو نہ سنتا، ماں کی بد دعا کو قبول نہ کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ حضرت جریج نے بے ادبی نہیں کی، وہ تو میری عبادت کر رہے تھے۔ تو حضرت اپنا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اور بخاری شریف کے اندر جو ہے، حضور والا اب ذرا غور کیجئے گا، رب نے بد دعا کو قبول کر لیا۔ ایک طرف رب کی عبادت، دوسری طرف ماں کی دعا، تو اللہ نے ماں کی دعا کو پہلے قبول کر کے قیامت تک بتا دیا کہ بستر اٹھا کے راضی نہ ہو جانا کہ تو نے بڑا تیر مار لیا ہے، جا کے ماں باپ کو راضی کر پہلے۔ اب یہ 4 دن نمازیں پڑھ کے ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، زیادہ متقی و پرہیزگار ہو گیا۔ حضرت جریج کے دروازے پر ایک دن ایک فاحشہ عورت آ گئی، بات کو طویل نہیں کروں گا، اس نے آپ کو دعوت گناہ دی، آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، کیونکہ جس کی رحمان سے یاری ہوتی ہے وہ شیطان کے راستے پہ کبھی نہیں چلتا ہے۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا۔ وہ عورت جو تھی اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی کہ میں نے ان کو بلایا اور انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ وہ عورت کسی اور جگہ پہ گئی، منہ کالا کیا، ناجائز بچہ اس کو پیدا ہو گیا۔ 9-10 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے کو اٹھائے ہوئے بستی میں آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، بچہ کس کا ہے؟ یہ ناجائز اولاد کس کی ہے؟ تو اس فاحشہ بدکارہ عورت نے الزام لگا دیا حضرت جریج پر کہ وہ جو بڑا ولی بنا پھرتا ہے، وہ جو عبادت کرتا پھرتا ہے، یہ سارا کیا دھرا تو اس کا ہے۔ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور لوگوں نے جا کے ان کا عبادت خانہ بھی گرا دیا اور ان کو نیچے اتارا، فنزلوا ہو وسبوا ہو، ان کو نیچے اتارا اور ان کو گالیاں دی اور ان کو مارنا شروع کر دیا، مضروب ہونے لگے۔ کس نے الزام لگایا؟ بدکارہ نے، فاسقہ فاجرہ زانیہ نے الزام لگایا۔ تو کیا اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ ولیوں کے خلاف بکنے والے بدکار ہوتے ہیں، نیک نہیں ہوتے؟ اس بدکارہ نے الزام لگایا، پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی۔ جب ان کو مارتے مارتے تھک گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، کیوں تم میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ میں نے کسی کا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا جبہ و قبہ و دستار دیکھو، اپنی نیکی کا مظاہرہ دیکھو جو تم ہمیں مشاہدہ کرواتے ہو، اور عمل تمہارا یہ ہے کہ اس عورت کی گود میں تیرا ناجائز بچہ ہے۔ حضرت جریج نے کہا بس اتنی سی بات ہے، فتوضا، انہوں نے وضو کیا، فصلی، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر سیدھے اس بچے کے پاس آئے جو تھا بھی چند دن کا اور تھا بھی حرامی۔ میں نے کچھ کہنا ہے، اب ذرا غور کیجئے گا، دل پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھیے گا، رشتے ٹوٹیں گے اب تھوڑے سے، لیکن میں نے تو جو کہنا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے۔ حضور والا اب ذرا غور کیجئے، تھا بھی حرامی، ناجائز اولاد، فاحشہ کا بیٹا، اللہ کا ولی پاس چلا۔ اللہ کا ولی اشارہ کرنے لگا اسے بلانے کے لیے، اسے مخاطب کرنے کے لیے۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا حرامی ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ اللہ نے کہا میں حرامی کو دیکھوں یا اپنے ولی کو دیکھوں؟ تو یا اللہ کس طرح ہوگا؟ کہا دیکھتے چلے جاؤ۔ حضرت جریج قریب آئے، یہ کیا ہے صحیح؟ جو مانتے ہیں بولیں، باقی نہ بولیں۔ یہ دیکھ بھی لیجیے، زیارت بھی کر لیجیے، قرآن پاک ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ یہاں پہ میرا تھل میں موجود ہیں۔ انجمن نوجوانان میرا تھل نے اس جلسے کا انعقاد کیا امام حسین کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اسٹیج پر میرے معزز اکابرین بھی موجود ہیں، معزز ساتھی بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، یہ سب گواہ رہیں گے، آپ بھی گواہ ہوں گے۔ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، جو بات میں کہنے چلا ہوں، اگر یہ بخاری کے صفحات
پر موجود نہ ہو اور امام بخاری کے راوی مستند نہ ہو، امام بخاری کی شرائط پر پورے نہ ہو تو میرا قتل معاف ہے، میرا سینہ حاضر ہے، میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے، اور اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو اپنے گریبان میں جھانک۔ حضرت جریج نے کہا من ابو کا یا غلام، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ آغوش مادر میں پکارا، اس نے کہا لوگوں جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ ایک چرواہا بدکار ہے، میری ماں بدکارہ ہے، انہوں نے فلاں جگہ جا کے فعل بد کیا جس کے نتیجے میں مجھے اللہ نے کائنات میں بھیجا۔ حضور والا بنی اسرائیل کا ناجائز بچہ، نطفہ ناتحقیق، ایک حرامی اگر چند دن کا ہو وہ بول سکتا ہے، جس کی رگوں میں رسول کا خون ہو وہ نہیں۔ آگے چل اٹھا بخاری، امام بخاری ایک اور روایت لائے، وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، قریب سے ایک آدمی گھوڑے پہ سوار گزرا، بڑی شاہانہ شان و شوکت والا، آگے پیچھے نوکر چاکر غلام، اور وہ بڑی اچھی سواری پہنے گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا۔ ماں نے جب اس کو دیکھا تو ماں کی زبان سے یہ دعا نکل گئی اپنے بچے کے لیے، اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی بنا دے، یہ بڑا ہو کے شاہانہ کرو فر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ جب ماں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا، اس کی مثل بنا، اٹھا بخاری، میں کوئی حکایت نہیں سنا رہا، افسانہ نہیں سنا رہا، اس کے راویوں پہ بات کرنی ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں، اس کی سند پہ بات کرنی ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حضور والا راوی کیا کہتا ہے امام بخاری کا، امام بخاری کا شیخ، امام بخاری کا استاد کیا کہتا ہے؟ جب ماں نے یہ دعا مانگی تو فطرہ کا بچے نے چھوڑ دیا صدیہ، اس کا چھاتی کو چھوڑ دیا، اس کے دودھ کو چھوڑ دیا اور منہ کیا اس آدمی کی طرف، اور بچہ بولا اللہم لا تجعل مثلہ، یا اللہ مجھے اس کی مثل نہ بنا۔ بات کو سمجھیے، میں اسی پہ دلائل دیتا رہوں گا کہ بچہ کہاں کہاں پہ بولا تو شام ہو جائے گی۔ مجھے 28 برس بیت گئے ہیں اپنا اسٹیج پہ اور چٹائی پہ بیٹھے ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، اس کے بعد ایک عورت گزری، اب میں دیکھتا ہوں ہر سال آپ محفل سجاتے ہیں، آپ کڑیاں ملا لیتے ہیں، ایک عورت گزری، اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں، اسے کوڑے مارے جا رہے تھے۔ یہ تاریخ بڑی پرانی، یہ ظالموں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اسے کوڑے مارے جا رہے تھے، وہ چپ، بالکل سر جھکائے، بال کھلے ہوئے، سر جھکائے چپ کر کے جا رہی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ شور مچاتے جاتے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، یہ بدکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ چور ہے، لیکن وہ چپ کر کے جا رہی ہے، چپ کر کے۔ ماں نے دیکھا کہ اس عورت کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہے، اس کی زبان سے فوراً نکل گیا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، یا اللہ اس عورت کی طرح میرے بچے کو نہ بنانا۔ بیٹے نے پھر دودھ چھوڑ دیا، اس عورت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اللہم اجعل مثلہا، یا اللہ مجھے ایسے ہی بنا دے، مجھے ایسے ہی بنا دے۔ اب ماں حیران ہوئی، اس نے کہا تو بچہ ہے 1-2 مہینے کا، میں نے کہا ایسا بنا دے، تو نے انکار کر دیا، میں نے کہا ایسا نہ بنا، تو اقرار کرتا ہے کہ ایسا ہی بنا دے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے کہا ماں وہ جو گھوڑے پہ بیٹھ کے کر و فر کے ساتھ گیا، جس کی ظاہری ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کے تو بھول گئی اور تو نے دعا کی کہ مجھے بھی اللہ ایسا ہی بنا دے، وہ اس علاقے کا جابر، ظالم، بدکار، شرابی شخص، میں اس جیسا نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ جو عورت جا رہی ہے جس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا شام کے بازار میں،
کبھی میرے سننے والے بن جائیں تو ہمیں ادھر ادھر سے بات لانے کی ضرورت نہیں، پھر ہم ڈائریکٹ کرتے چلیں گے بات کو۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، کہا یہ جو خاموشی کے ساتھ جا رہی ہے، جس کی نظر اٹھتی نہیں، جو شرم و حیا کی پیکر ہے، اور ظالم اپنے ظلم اپنے جبر کی انتہا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ یہ چور ہے نہ یہ زانیہ ہے، یہ مظلوم عورت ہے، بڑی پاک باز ہے، بڑی نیک ہے، لیکن ظالم اس پہ جبر کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسے ہی بنا دے، یہ بچہ تو ماں کی گود میں ہے، ابھی ہے بھی 1-2 ماہ کا، 3 ماہ کا، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ظالم ہے یہ نیک ہے؟ یہ تو اس سے ملاقات بھی نہیں کر کے اب بولا نہیں صرف، بلکہ ان کی حالاتی زندگی، ان کے حالات زندگی کو بیان کیا، ان کا بایو ڈیٹا بیان کیا اس بچے نے۔ اس بچے کو علم بھی اللہ نے عطا کر دیا، بولنے کی صلاحیت بھی عطا کر دی۔ نہ وہ بچہ نبی، نہ نبی کا بیٹا، نہ نبی کا نواسا، نہ نبی کا پوتا، نہ نبی کے خاندان کا، نہ نبی کا خون اس کی رگوں میں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک عام بچہ غیب کا علم بھی رکھتا ہے اور بولنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے، اگر عام بچوں کو رب طاقت دیتا ہے تو وہ اصغر کیوں نہیں بولے گا، جس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ بھی ہے اور نبی کا خون بھی ہے۔ ہم تو اس حسین کو مانتے ہیں جو حسین جرتوں کی داستان رقم کر گیا۔ وہ حسین لڑکھڑایا نہیں، تو تاریخ کی باتیں کرتا ہے، میں تجھے گھر کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام جس وقت جانے لگے، آخر میں سب کو قربان کر کے آپ جانے لگے، تو جب آپ چند قدم، جیسے یہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے، قنات لگی ہوئی، تو جب وہ باؤنڈری سے باہر نکلے اور بالکل میدان میں انٹر ہو گئے، اس وقت سیدہ زینب نے آواز دی، یا اخی، اے میرے بھائی، تعال، ادھر آؤ میرے پاس۔ حضرت امام حسین واپس آئے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ، کبھی آپ نے غور بھی کیا؟ اس سمندر میں تھوڑا سا ڈوب کر کوئی موتی تو نکال کے دیکھیں گے۔ حضرت امام حسین واپس لوٹ آئے، حضرت زینب نے بلا لیا، حضرت امام حسین واپس آ گئے، بس بات اتنی سی ہو گئی۔ نہیں میرے بھائی، اس کے اندر میرا عقیدہ موجود ہے۔ امام حسین جا کدھر رہے تھے؟ جہاد پہ۔ جہاد عبادت ہے، حسین ادھر عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر علی کی بیٹی بلا رہی ہے۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، صورت مسئلہ کو۔ حسین عبادت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر علی کی بیٹی نے آواز دی ہے، تو حسین نے عبادت کو چھوڑا، علی کی بیٹی کی طرف لوٹ آئے، تو قیامت تک کے لیے عقیدہ دے گئے، اگر زندگی میں تمہاری کبھی ایک طرف عبادت ہو، ایک طرف رسول کی آل بلا رہی ہو، تو عبادت بعد میں کر لینا، رسول کے گھرانے کا حکم پہلے ماننے کے لیے۔ حضرت امام حسین لوٹ آئے، اپنی بہن کے پاس آئے، بہن نے ہاتھ چومے، پیشانی کو چوما، سینے سے لگ گئی، بھائی کو دیکھا، اچھی طرح دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بھیا میں نے تجھے پتہ ہے کیوں بلایا؟ کہا بہن جلدی بتاؤ۔ اس لیے کہ میرا ٹائم جو ہے وہ اب مختصر سا ہے، میں نے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی میں جانا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ بھیا باتیں تو بہت تھیں، لیکن جاتے جاتے مجھے صرف اتنا بتا دو، صبح سے اب تک کتنے لاشیں تو نے اٹھائے؟ میں نے کسی بھی مرحلے پر تیری پیشانی پہ شکن نہیں دیکھی، میں نے تیری پلکوں کا حلقہ توڑ کر کسی آنسو کو رخسار پہ مچلتے نہیں دیکھا۔ تو حوصلوں کا بادشاہ ہے، تیری جرت کو زینب سلام کرتی ہے، تجھے دیکھ دیکھ کے ہی تو زینب جی رہی ہے، اور تیرے اس سارے کردار کو دیکھ کر تو شاید میں مدینے تک واپس چلی جاؤں گی، لیکن جاتے جاتے بھیا مجھے اتنا بتا دے کہ تو مقتل کی طرف جا رہا ہے یا مدینہ جا رہا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا یہ ہونٹوں پہ مسکان، اور یہ استقامت، تم تو یوں جا رہے ہو کہ جیسے مقتل میں نہیں، نانا کی گود میں مدینہ جا رہے ہو۔ تو امام حسین جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے کہ بہنا، جو سودے مرضی سے کیے جائیں وہ رو رو کے نہیں نبھائے جاتے،
بس میری یہ بات اگر آپ کو یاد رہے گی سال بھر تو بڑی کام آئے گی کہ جو سودے مرضی سے کیے جاتے ہیں وہاں پھر فریادیں نہیں ہوتی، وہ تو پھر جس کا حوصلہ ہوتا ہے وہی میدان میں نکلتا ہے، دوسرا کیوں آئے گا میدان میں؟ تو آئیے چلتے ہیں اس حسین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اب ہم اپنی منزل کی طرف، قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 154، 154، 154، 154، جس طرح بھی آپ سمجھ سکیں۔ یہ آیت ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، لا تقولوا نہ کہو تم۔ اب سمجھیے گا تھوڑا سا مشکل مرض، بہت جلد میں اپنی منزل کی طرف چلوں گا۔ لا تقولوا نہ کہو تم۔ اب وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو اور پھیلا لوں اور پھر اس کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ لا تقولوا نہ کہو تم، لمن ان کے لیے جو یقتل و قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، مار دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردہ۔ با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، لیکن تمہیں، اونچی آواز سے بول دیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ شعور پہچاننے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے جو ایک حس آپ کے اندر موجود ہے، طاقت موجود ہے، اس کو شعور کہتے ہیں، اور یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ جب آپ نے آغوش مادر میں پہلی آنکھ کھولی تھی تو آپ کو یہ شعور کس نے دیا تھا کہ جو دودھ کا قطرہ منہ میں ہے اس کو آگے لے جانا ہے یا باہر پھینکنا ہے؟ بھئی منہ تک تو ماں پہنچا سکتی ہے نا، اب آگے کس طرح پہنچائے گی؟ کو نالی آگے تو نہیں لگائے گی، منہ تک ہی آپ وہ قطرہ دودھ کا اس کے ٹپکا دیں گے نا، اب وہ اس قطرے کو آگے کس طرح لے کے جائے گا؟ یہ شعور ہے جو پیدا ہوتے ہی اللہ تجھے دے دیتا ہے۔ اور علم کہتے ہیں جو آپ خود حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں جا کے، سکول میں جا کے، کالج میں جا کے، یونیورسٹیوں میں جا کے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے، بڑی بڑی اپنا تصنیفات کا مطالعہ کر کے جو علم آپ حاصل کریں، جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ ہے علم، جو بغیر حاصل کیے، طلب کیے عطا ہو جائے وہ ہوتا ہے شعور۔ تو شعور رب دیتا ہے، علم بھی رب دیتا ہے، لیکن آپ اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جس کو تو نے حاصل کیا وہ علم، جس کو اس نے عطا کیا وہ شعور۔ تو رب کہتا ہے کہ شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، اور شعور وہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، جو میں نے عطا کیا ہے اس کے ذریعے نہیں جان سکتے تم اس کی زندگی، جو تم نے خود حاصل کیا ہے اس کے ذریعے حسین کی زندگی کو کیسے سمجھ لو گے تم؟ اب شہید زندہ ہے، اس میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تمام مکاتب فکر کے علماء، اب ہم سب اس آیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ میں کسی کو ہوٹ نہیں کرتا ہوں، قرآن پاک سامنے پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کسی کو ہوٹ نہیں کرتا، لیکن دعوت فکر دیتا ہوں۔ جب تیرا بھی ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، تو پھر حضور والا میں صرف ایک ہی سوال کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں، یا تو شہید کو زندہ کہنا چھوڑ دے یا اس کا ماتم کرنا چھوڑ دے۔ کوئی جھگڑا کس بات سے ہے؟ یہ لا نیچر کی بات ہے، یہ قانون کی بات ہے، یہ قاعدے کی بات ہے، یہ تیرے کلچر اور تیرے معاشرے کی بات ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں، کوئی ایک تو جرت کرے نا، کسی آدمی کے گھر چلا جائے جس کا بیٹا بھی زندہ موجود ہو اور جا کے کہے کہ میں تیرے بیٹے کا افسوس کرنے آیا ہوں، میں اس کا ماتم کرنے آیا ہوں، کیا وہ تمہیں منہ لگائے گا؟ زندہ بھی کہتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، حضور قبلہ عالم سید حسین احمد المدنی صاحب ہے۔ تو حضور والا
میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کہ میرے وطن عزیز کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم کوئی شخص جملہ ایک دوسرے کو نہ کہیں. ہم تو صرف دعوت فکر دیں گے کہ قرآن کی اس آیت پہ غور کرو. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. اب آگے چلیے پارہ نمبر 4 کے اندر، پارہ نمبر 4 کے اندر آیت نمبر 169 ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اب جو پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں جو بات کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اس آیت کے اندر ہے لا تقولوا، اس آیت کے اندر ہے لا تحسبن. توجہ ہے جی، میری طرف آپ دیکھیے گا. اس آیت میں ہے لا تقولوا، نہ کہو تم. اس آیت میں ہے لا تحسبن، گمان بھی نہ کرو تم. یہ 2 مرتبہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حضور والا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیے. اس میں 33 دانے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ 33 دانے اس کے بیسک ہیں. ویسے یہ 2 دانے سائڈ والے ملائے جائیں تو یہ 35 ہو جائیں گے. 33 دانے اس کے اندر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کسی وقت اس کا 1 دانہ یا 2 دانے گم ہو جائیں. اب یہ تسبیح ہے تو 33 دانوں کی، تو جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ تسبیح 33 دانوں کی ہے لیکن اس میں 2 موجود نہیں ہیں، تو جو جانتے ہیں کہ موجود نہیں ہیں میں ان کو کیا کہوں گا؟ میں یہی کہوں گا نا یار بے شک کم ہے لیکن تم نہ کہو. نہیں سمجھا، مشکل ہو گیا میرے لیے، مشکل ہو گیا کہ میں سمجھا نہیں سکا. یعنی کمی تو ہے لیکن تم تو نہ کہو نا. میرے اندر نقص تو ہے لیکن تم تو بیان نہ کرو. تو اللہ نے مومنوں کو روک دیا کہ تم نہ کہو کہ مردہ ہے، تم نہ کہو کہ مردہ ہے. تو آنے والے وقت میں ابہام پیدا کر سکتا تھا کوئی اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے کلام میں نہیں ہے. کوئی یہ مغالطہ دے سکتا تھا کہ صرف کہنے سے منع کیا ہے نا، شہید ہے تو مردہ، زندہ تو نہیں ہے، صرف کہنے سے منع کیا ہے. تو اللہ نے 4تھے پارے میں اس کو بھی سٹاپ لگا دیا، راستے میں دیوار کھڑی کر دی کہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرو گے تو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اب 2-4 باتیں کروں گا، پھر کربلا سے شام کا سفر شروع کرتے ہیں. پورے دھیان سے توجہ سے سنیے گا. اب آپ واقعی اس مرحلے پہ آ گئے ہیں جب آپ کا من چاہتا ہے کہ ہم چلیں گے کہ سید زادیاں کیسے واپس لوٹی ہیں. اور میں وہاں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. ہوا سب کچھ ہوا. میرے اسٹیج پہ بیٹھ کے کچھ لوگ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بات آپ کریں گے کہ خیموں کو آگ لگی تو قیامت نہ آ جاتی. خیمے محترم تھے یا حسین محترم تھا؟ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے تو اس وقت کچھ نہیں ہوا. تو حضور والا میں سناؤں گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے. ہم پہلے اپنی بات پوری کر لیں جس کے لیے آئے، وہ پھر انشاءاللہ بیٹھے ہیں ہم شام تک، ہم نے کون سا میدان چھوڑنا. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو دنیا کے ایک اصول ہے، مثلا میں ہوں حسین احمد مدنی میرا نام ہے. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ حسین احمد مدنی ہیں، زندہ ہیں، تو وہ آپ کو کہے کہ وہ زندہ ہیں. تو آپ پوچھیں گا زندہ ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ زندہ ہیں تو کہاں رہتے ہیں؟ ان کی ریزیڈینشل پوزیشن کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ، ان کی جگہ، ان کا گھر کہاں پہ ہے تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے، بات ہو سکے. تو حضور والا ہم نے پوچھا رب سے کہ یا اللہ بل احیاء، اگر کربل کے سارے شہزادے زندہ ہیں، اگر میرا امام جو مدینہ سے چلا تھا اور آج بھی زندہ ہے تو مجھے بتا دو دیکھ کے وہ کہاں ہے. تو قرآن پاک کے یہ 4تھے پارے کی آیت کہتی ہے بل احیاء، وہ زندہ بھی ہے اور کربل میں نہیں، عند ربہم، رب کے پاس. ابھی میرے نوجوان ساتھی کچھ اور لطف اندوز ہوں گے اور اپنے عقیدے کو مزید مستحکم کریں گے جب ہم اس کی ڈیفینیشن میں جائیں گے. میرے بارے میں پوچھا حسین احمد مدنی زندہ ہے؟ جی ہاں زندہ ہے. کہاں ہے؟ چوک سرور شہید ہے. تو دوسرا کوشچن ہو جائے گا. تیسرا، چوک سرور شہید کہاں ہے؟ ایسا ہے؟ بولیے ایسا ہے نا. یعنی میں اگر زندہ ہوں، زید بکر کوئی بھی اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ کوئی آپ نے ایک شہر کا نام لے دیا، وہ شہر کہاں ہے؟
یہ آپ سوال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یا بس یہ سن کے چپ کر جائیں گے کہ چوک سرور شہید ہے، مظفر گڑھ ہے، فلاں فلاں؟ آپ اس کا پورا بایو ڈیٹا معلوم کریں گے جغرافیائی طور پر اس علاقے کا۔ تو حضور والا شہید زندہ ہے، بلکہ آپ مجھے ڈائریکٹ کہنے دیجئے کہ حسین زندہ ہے۔ یا اللہ کہاں ہے؟ کہا عند ربہم، رب کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ رب کہاں ہے؟ تو ہم رب کے ایڈریس کا پتہ کر لیں تو بالکل واضح طور پہ پتہ چل جائے گا۔ پھر جہاں رب ہوگا وہیں حسین ہوگا، جہاں حسین ملے گا وہیں رب مل جائے گا، جہاں رب ملے گا وہیں حسین مل جائے گا۔ تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھا تو قرآن پاک نے دو مختلف مقامات پر، ویسے تو 3-4 مقامات پر بات کی ہے، لیکن دو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجیے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے قریب رہتا ہوں۔ میں کوئی دور نہیں ہوں جس کو تم تلاش کرتے پھرتے ہو، میں تو بالکل قریب رہتا ہوں۔ اب دوسرا سوال ہوا، یا اللہ تو قریب رہتا ہے تو کتنا قریب رہتا ہے؟ تو خلاق عالم نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ اٹھا، اپنی رگے جان کو دیکھ کہ تیری رگے جان جس کو شہرگ کہتے ہیں یہ کتنا قریب ہے تیرے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ شاہ رگ کے پاس، حسین رب کے پاس، تو جہاں رب ہوگا وہیں پہ حسین ہوگا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تیری شاہ رگ سے، تیری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، تیرے پاس ہے، تو حسین بھی تو تیرے پاس ہے۔ اب مولانا تیرا فتویٰ تو ختم ہو گیا کہ جو مر جائے اس کو مت پکارو، جو دور ہو اس کو مت پکارو۔ نہ حسین مردہ ہے نہ دور ہے، حسین زندہ بھی ہے اور حسین تیرے پاس بھی ہے۔ اب جو پاس ہے اس سے مدد مانگیں یا نہ مانگیں، کیا وہ کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ سب تو کہتے ہیں جناب بڑی عجیب بات ہوتی ہے حضرت، یقین کیجئے میں کسی کو ہوٹ نہیں کرتا، قرآن پاک میرے سامنے ہے، ایک پاکیزہ مقدس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، میرا دل بڑا دکھتا ہے جب کہا جاتا ہے حسین اجڑ گیا، حسین کا سب کچھ لٹ گیا، حسین کا گھرانہ برباد ہو گیا۔ برباد ہو تیرا گھرانہ، اجڑ جائے تو، لٹ جائے تو، میرا حسین برباد نہیں ہوا، میرے حسین نے تو رب کے نام پہ قربان کیا سب کچھ۔ میرے حسین نے تو اپنے خون سے چمنستان محمد عربی کو سینچا اور اس میں ایسے گلاب کھلا دیے نہ جن کی پتیاں گرتی ہیں نہ جن کی مہک ختم ہوتی ہے۔ آج تک فضا مہکی ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کی، پھولوں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ تو قربان کر گئے، ان کے پاس کیا ہے؟ اب کیا مانگنے کے لیے ان کے پاس جائیں گے؟ تو اسی آیت کو پڑھیے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ مردہ ہیں، یہ گمان مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں۔ یا اللہ اور کیا ہے؟ کہا یرزقون، یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ اب جو پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، صرف ایک بات ان کی نظر کروں، اپنا آپ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نے رسول کی عظمت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ آپ اٹھائیے پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 پڑھیے کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو اللہ ان کو دیتا ہے وہ آگے بانٹتے رہتے ہیں۔ تو بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہید کو اللہ دے رہا ہے، اور اس قانون کے مطابق شہید پہ لازم ہے کہ وہ آگے لوگوں کو عطا کرے۔ تو اس لیے حضور والا اب اصول یہ بنا کہ ہم در حسین پہ جا کے جب بھی مانگیں گے، جب بھی سوال کریں گے، حسین رب سے لیتا رہے گا، منگتوں کی جھولیاں بھرتا رہے گا۔ حسین کے در سے کوئی بھی خالی واپس لوٹ کے نہیں جا سکتا۔ کون حسین ہے؟ جس نے پوری استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ
اچھا ایک سوال یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ امام حسین تنہا چلے گئے، آپ کے ساتھ مدینہ کے لوگ نہیں گئے، بڑے بڑے لوگ وہاں رہ گئے، امام حسین اگر حق پر ہوتے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ جاتے، یہ اس طرح کی باتیں کچھ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو غلط ثابت کرنے کے لیے امام حسین سچے ہوتے تو صحابہ ساتھ نہ جاتے، فلاں نہ کرتے۔ آپ یہاں رورل ایریا میں رہتے ہیں، یہاں لوگ رقبے خریدتے ہیں، رقبوں میں کاشتکاری کرتے ہیں، پانی لگانا پڑتا ہے، یا تھل کا ایریا پانی نہیں لگانا پڑتا تو فصلوں کو کاشت کرنا ہوتا ہے، فصلوں کو اٹھانا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ فصل کاشت کرتے وقت، فصل کو اٹھاتے وقت آپ اکیلے کیوں جاتے ہیں؟ پورا تھل آپ کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ پوری بستی کے لوگ آپ کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ کیا خیال ہے؟ بستی والے یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ بندہ غلط ہے، یہ اچھا کام کرنے نہیں جا رہا، اس لیے بستی والے ساتھ نہیں جاتے۔ تو آپ کو کوئی عقل مند یہ سمجھائے گا کہ عقل کا علاج کرو، وہ اس لیے تنہا جاتا ہے کہ دنیا کا دستور ہے جس کی جاگیر ہو وہی جایا کرتا ہے۔ تو امام حسین نے تنہا جا کر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اسلام جاگیر ہے حسین کی، اسلام جاگیر ہے زہرا کے گھرانے کی، اس لیے آپ گئے۔ ہاں کسی وقت اگر جاگیر کے مالک کو ضرورت پڑے تو وہ مدد کے لیے بلا لیتا ہے، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا تو ساتھیوں کو بلا لیتا ہے۔ تو حسین خود تنہا اس لیے چلے گئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا میں 10 تاریخ کو جب میں اپنے عسکر کو اٹھا کر سورج کو دکھانے کے لیے، آسمان کو دکھانے کے لیے میدان میں لاؤں گا تو تقدیر بھی یہ کہہ کر کربلا چھوڑ دے گی کہ مولا یا مجھے نہ بنایا ہوتا یا عسکر نہ بلایا۔ حضور والا کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اب آپ نے، میں نہیں کروں گا، اب نعرے تو بالکل نہیں لگانے اس لیے کہ اب ہم جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف۔ اب آپ نے اپنے اپنے تصور میں ڈوب کر دیکھنا ہے کہ رسول کی بیٹیاں کس طرح جا رہی۔ یہ سفر جو انتہائی مشکل ترین سفر تھا، تاریخ کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ جب کربلا سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے تو ایک بچی جو اپنے باپ کو یاد کر کر کے بہت روتی ہے، اس کو تاریخ میں سیدہ سکینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے باپ سے پیار بہت کرتی، یہ کبھی باپ سے جدا نہیں ہوتی تھی، یہ دن رات اپنے بابا کے سامنے رہتی تھی۔ لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے، سکینہ اپنے بابا کا چہرہ پڑھا کرتی۔ لیکن تاریخ کا ایک ایسا موڑ بھی آیا جب کربلا سے شام کی طرف واپسی ہوتی ہے تو یہ بچی چونکہ اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہے اور باپ کا سر نو کے سینہ پہ سامنے جا رہا ہے، تو یہ بچی اپنے باپ کا غم بھلا نہیں سکی، یا اپنے باپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکی، یہ روتی رہی، اور لیکن بڑے دھیمی آواز میں پھر بھی روتی رہتی ہے۔ حق کی آواز دھیمی بھی ہو تو ظالموں کے سینے چھلنی کر دیتے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا کہ کسی طریقے اس بچی کو چپ کراؤ۔ سب نے کہا جی کیسے چپ کرائیں؟ غم اس کا حق ہے، اس کا باپ بھی چھڑ گیا ہے، ظلمن شہید کر دیا گیا ہے، اب اس کے رونے پر بھی ہم پابندی لگا دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سالار قافلہ مانا نہیں۔ ایک ظالم بدترین شخص نے کہا، اس نے کہا جی مجھے آپ حکم دیں، میں اس کو خاموش کرا دیتا ہوں۔ تم کس طرح خاموش کراؤ گے؟ کہا جی میری ذمہ داری۔ جیسے ہی فجر ہو گئی، سورج نے اپنا چہرہ نکالنا شروع کیا، قافلہ جو تھا اس نے رخت سفر باندھا۔ اس ظالم نے یہ تدبیر کی کہ اس بچی کو کسی ایسے اونٹ پہ بٹھاؤں گا جس پہ پہلے کوئی سوار نہیں ہوا۔ وہ اونٹ بدک جائے گا، اس بچی کو گرا دے گا، یہ بچی گرے گی، معصوم ہے اور مر جائے گی، نہ یہ بچی رہے گی اور نہ اس کے رونے کی آواز آئے گی، ہمیں پریشان کرے گی۔ حضور والا منظر کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ایک کو اونٹ کی ننگی پشت پہ سوار کیا جاتا ہے، اور بالآخر جب سیدہ زینب کے سوار ہونے کا وقت آتا ہے
اس وقت عابد سجاد آتے ہیں، اپنا کاندھا نیچے کرتے ہیں، پھپھی اپنا قدم اوپر رکھ کے سوار ہو جاتی، پھر وہ اپنی بہن سکینہ کو اٹھا کے حضرت سیدہ زینب کی گود میں بٹھا دیتے ہیں۔ اس دن وہ ظالم قریب آ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، سکینہ کو ادھر نہیں بٹھانا، اس اونٹ پہ بٹھانا ہے، توجہ کیجیے گا، اس پہ بٹھانا ہے۔ اب ذرا چلیں نا، میرے کچھ ساتھی تصور میں وہاں چلے گئے، اس اونٹ پہ بٹھانا ہے۔ حضرت عابد سجاد نے، امام زین العابدین نے کہا کہ نہیں، یہ تنہا کبھی نہیں بیٹھے، یہ تنہا کبھی بھی کسی سواری پہ نہیں بیٹھی، اور بچی ہے کس طرح بیٹھے گی؟ اس نے کہا کہ آج اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے تیور بدل گئے۔ کربلا کے بعد ایک اور کربلا اپنے منظر دکھانے لگی۔ انہوں نے کہا آج بیٹھنا پڑے گا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تنہا نہیں بیٹھ سکتی، یہ اپنی پھپھی کے ساتھ ہی بیٹھ۔ اس ظالم نے دوسری مرتبہ کہا کہ اسے آج تنہا بیٹھنا پڑے گا۔ حضرت عابد سجاد نے اسی طرح جس طرح آپ روایتاً بات کرتے تھے، آپ نے کہا جاؤ یار، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ بچی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ تنہا بیٹھتی نہیں، یہ پھپھی کی گود میں ہی بیٹھ کے سفر کرے گی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا تو اس کا لہجہ خوفناک ہو چکا تھا۔ اس نے کہا عابد سجاد، میں تجھے کہتا ہوں کہ اسے آج بیٹھنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا کوڑا نکالا اور عابد سجاد کی پشت پر اس نے کوڑے کا پہلا وار کیا۔ زمین کانپنے لگی، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ عابد سجاد نے سب تو بہت کیا، لیکن چہرے پہ سرخی آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور وہ جو سکینہ آپ نے اٹھائی ہوئی تھی نا، وہ فوراً آپ کی داڑھی کو چومنے لگی، آپ کے رخسار کو چومنے لگی، اور رو کے کہتی ہے بھائیا، یہ جہاں کہتا ہے میں بیٹھ جاؤں گی، لیکن میرے ہوتے ہوئے میری وجہ سے تجھے کوڑے نہ کھانے پڑے، میں ہر ستم سہ لوں گی، ہر دکھ برداشت کروں گی۔ اگر میرے بابا کی بہن نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے تو میں بھی آج ثابت کروں گی کہ میں بھی اپنے بھائی کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ حضور اس اونٹ پہ سوار کرا دیا گیا۔ اب قافلہ یہ چلا تو تھوڑی دور جا کے وہ اونٹ بج کا اچھلنے کودنے لگا، اور سیدہ سکینہ نیچے گر گئی، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، آپ نیچے گر گئی، اور آپ کی رسی جو تھی وہ اٹک گئی اونٹ کے ساتھ۔ اب قافلہ چلتا رہا، اور آپ زمین پہ اسی طرح گھسڑ گھسڑ کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ نوک کے سنا سے امام حسین کا سر نیچے آ گیا، زمین پہ پہنچ گیا۔ انتہائی کوشش کی، ایک آدمی نے، دو نے، تین نے، چار نے، پانچ نے مل کر، لیکن کوئی بھی اس سر کو اٹھا نہیں سکتا، اتنا وزنی ہو گیا، کسی میں بھی اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ حضور والا آخر حضرت عابد سجاد کو یہ ظلم سارے پھر عابد سجاد نہیں سہے۔ حضرت عابد سجاد کو شمر، عمر ابن سعد ابن زیاد اتار کے لے آئے سر کے پاس۔ اگر تیرے باپ کا سر چلے گا نہیں، اٹھے گا نہیں، تو ہم تیری پشت پر اتنے تازیانے ماریں گے، اتنے کوڑے ماریں گے کہ یہ دھرتی تیرے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ ایک کوڑا لگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، 10واں، 10 کوڑے لگے۔ تو عابد سجاد نے اپنے بابا کے سر کی طرف منہ کر کے کہا بابا، پھر جس طرح تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ بابا اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ میں کوڑے ہی کھاتا رہوں تو میں بالکل راضی ہوں، لیکن بابا وجہ کیا ہے نہ چلنے کی؟ تو سر امام سے آواز آئی، یہ ہوتا ہے زندہ۔ سر امام سے آواز آئی کہ بیٹا تم تو آرام سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہو، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو، میرے سینے پہ سونے والی آج اونٹ کے ساتھ بندھی ہوئی پیچھے گھسٹتی چلی آ رہی ہے، تم نے اس کا خیال نہیں کیا؟ جب تک میری سکینہ سوار نہیں ہوگی قیامت آ سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے زمین سے اٹھا نہیں سکتی۔ یہ قافلہ یہیں پہ رکا رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ پوچھا، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو چکا تھا، آپ کے ہاتھ بھی زخمی ہو چکے تھے، وہ گھسٹتی ہوئی جو آ رہی تھی، اب وہ اس کو میں لفظوں میں کس طرح بیان کروں؟
یہ تو تصور میں آپ اس میدان میں اس منزل پہ جائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. کچھ نوجوان ہیں جو اس وقت وہاں پہنچے ہوئے. اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا. حضرت سیدہ سکینہ کو اٹھایا, حضرت عابد سجاد نے گلے سے لگا اور حضرت سیدہ سکینہ نے ایک بات کہی, آپ کا جی چاہے تو عرض کروں. جب سیدہ سکینہ کو حضرت عابد سجاد نے سینے سے لگایا تو انہوں نے صرف ایک ہی بات کی کہ عابد آج اکبر ہوتا تو میں دیکھتی کہ میرے ساتھ ظلم کرنے والے کیسے بچ کے چلے جاتے. بھیا تم تو بیمار ہو, کیا کہہ سکتی ہوں. نہیں جو رہا اکبر, وہ تنہا جو چھوڑ کے چلا گیا. یہ قافلہ چلتے چلتے ایک منزل پہ رکا. وہاں پہ ایک عورت روتی ہوئی آئی. اس عورت نے آ کے صدا دی, اس قافلے میں کوئی حکیم ہے, کوئی علاج کر سکتا ہے؟ میرا بیٹا بیمار ہے. یہ واقعہ تو لمبا ہے لیکن اسے مختصر کروں گا, اگلی منزل پہ جاؤں گا. یہ یزیدیوں نے امام پاک کے بیٹے کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو کہا کہ وہ جو بندھا ہوا ہے نا وہ بڑا حکیم ہے, علاج کر لیتا ہے. یہ بھی مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا. وہ عورت کیا جانتی تھی, وہ پاس چلی گئی لیکن سوچتی گئی اگر اتنا ہی اچھا حکیم ہوتا تو خود اس کے پاؤں میں بیڑیاں کیوں ہوتی, اس کے ہاتھوں میں. چلو ٹھیک ہے, یہ بادشاہوں کی باتیں. وہ قریب چلی گئی, جا کے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے آپ بڑے اچھے حکیم ہیں, میرا بیٹا ایک بیمار ہے, اس کا علاج کرانا چاہتی ہوں. آپ چند قدم میرے گھر تک نہیں چلتے؟ آپ نے یوں آنکھ کھول کے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا کون حکیم؟ میں تو کوئی حکیم نہیں. قبل اس کے کہ آپ کی بات وہ سنتی, اس نے ایک بات کرنی شروع کر دی خود. اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کو سیدہ فاطمہ کے در پہ نوکر بنا کے آؤں گی. اب نصیب ایسے ہے کہ ایک عرصہ ہوا ہے کہ وہ بیمار ہو چکا ہے, اب تو بالکل موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی نظر آتی ہے. مہربانی کیجئے چلیے نا. اور ادھر پردے میں بیٹھے ہوئی محمل میں حضرت سیدہ زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ یہ بچہ تو بڑا ہو کر میری ماں کے در پہ نوکروں کی صف میں کھڑا ہونے والا تھا. تو آواز دے کے کہا کہ عابد اس گھرانے کو جواب نہ دے, جاؤ اس کے ساتھ. عابد سجاد چلے, ابھی چند قدم چلے تھے کہ اس عورت کے گھر سے ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا کہ حکیم کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, بچہ تیرا مر گیا, اس کو واپس لوٹا دے. اس عورت نے بھی کہا کہ حضور بس اب آپ واپس جائیں, اب کیا کرنا ہے, میرا بچہ تو جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے, اب اسے تو علاج کی ضرورت نہیں. اب عابد سجاد نے کہا کہ اب میں نے واپس نہیں جانا. پوچھا کیوں؟ کہا زندوں کا علاج تو ہر کوئی کرتا ہے, مردوں کا علاج محمد کے گھرانے والے کرتے. اب میں نے ضرور جانا ہے. چلے گئے. اس نوجوان کی میت چارپائی پہ تھی, اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ نے کہا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا دو. کپڑا ہٹایا گیا. اب عابد سجاد نے بندھے ہوئے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے, اس طرح اٹھائے اور اٹھا کے عرض کی کہ مولا, اب لمبی بات تو نہیں کرتا, لیکن مولا میں تجھ سے اپنا اصغر نہیں مانگتا, میں تجھ سے اپنا بھائی اکبر نہیں مانگتا, میں تجھ سے کربلا میں اپنے بچھڑ جانے والے اونو محمد نہیں مانگتا, میں تجھ سے عباس کے بازوؤں کا سوال نہیں کرتا, میں تجھ سے اپنے بابا کی زندگی نہیں مانگتا کہ ان کو لوٹا دے. مولا اگر ان سب کی قربانیاں قبول ہیں, اس بوڑھی کی گود ہری کر دے, اس کا بچہ واپس لوٹا دے, اس کا بچہ واپس لوٹا دے. تو اس وقت اسرائیل لے کے جا رہے تھے روح کو. اللہ کے عالم نے کہا لوٹا دو اس کی روح کو. یا اللہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. قانون یہی ہے, اصول یہی ہے. اللہ کے عالم نے کہا تیری نظر اصول پہ ہے, میری نظر نواسائے رسول پہ ہے. وہ زندہ ہو گیا اور اٹھ کر جلدی سے امام زین العابدین کے قدموں پہ آ کے گر گیا. ماں سے کہنے لگا ماں تجھے کیسے پتا چلا, تو کیسے مرشد زادے کو میرے گھر لے آئی؟ کہا کون ہے مرشد زادہ, یہ تو حکیم ہے, اس کو لے کے آیا. کہا نہیں ماں, میں تو ابھی ابھی دیکھ کے آیا ہوں نا,
میری روح تو نکل چکی تھی، مر چکا تھا، میں اس جہان کی سیر کر کے آ رہا ہوں، میں نے تو دیکھا ہے وہاں تو منظر ہی کچھ اور بنا ہوا ہے، اور یہ جس کو تو لائی ہے نا، یہ امام حسین کا بیٹا ہے۔ عثمان نے جب یہ سنا تو اس نے پوچھا امام کا بیٹا اور پھر قیدی بن کر؟ تو حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب دیا کہ ماں تو پریشان نہ ہو، ہم یہ دکھ جھیلنے کے لیے آئے ہیں، ہم جھیل لیں گے۔ یہ قافلہ منزل ب منزل آگے بڑھتا رہا۔ اب حضور میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، اگلے 2 سٹیپ جو ہیں میں صرف ان کو ہی بیان کر سکوں گا۔ شام کے بازار سے جب یہ قافلہ گزر رہا تھا، اس وقت ایک بوڑھی عورت، جس کی عادت تھی کہ قیدی جب بھی وہاں سے گزرتے وہ ان کو دودھ یا پانی پلایا کرتی، وہ بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی، اس کے جسم میں شیورنگ تھی، وہ اس طرح چلتے چلتے بازار کے کونے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا قافلے کو روک دو، قافلہ رک گیا، اور اس نے کہا اس قافلے میں کوئی سالار اگر ہے تو اس کو اتار کے لایا جائے۔ تو حضرت سیدہ زینب کو اتار کے لایا گیا، اور عالم یہ تھا کہ اسی شہر کی خواتین جن کو تہذیب سیدہ زینب نے سکھائی تھی، جن کو اسلام کے قوانین سیدہ زینب نے پڑھائے تھے، آج وہی خواتین ان کو پتھر مارنے کے لیے بازار میں کھڑی ہیں۔ پورا شہر کلمہ پڑھنے والا تھا، سارے جبر سہتے ہوئے حضرت سیدہ زینب جو پاس آئیں تو اس عورت کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا۔ آپ نے، وہ دکھی جو ہوتا ہے نا، وہ دکھی ہوتا ہے، آپ نے اس عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ ماں، پہلے ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا مذاق ہو گیا، اب یہ مذاق کرنے کا اچھا طریقہ ہے کہ دودھ کا پیالہ تو پکڑ کے کھڑی ہے، تجھے پتا ہوگا کہ ہمارا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں مذاق اڑانے والی نہیں ہوں، میں تو قیدیوں سے پیار کرتی ہوں۔ کیوں پیار کرتی ہے؟ کہا یہ میری مرشدہ کی سنت ہے۔ کون ہے تیری مرشدہ جو غریبوں سے، یتیموں سے اتنا پیار کرتی ہے؟ آپ نے نام سنا تو بازار شام کا ذرہ ذرہ کانپنے لگا۔ اس بوڑھی نے کہا میری مرشدہ کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اپنی ماں کا نام سنا برسر بازار تو سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے۔ کہا تو مرید ہے ان کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی؟ ان کا جی ہاں، میں کنیز بن کے 2 سال ان کے گھر میں رہی، اپنے ہی گھر کی بات کو سنا، اپنی ہی ماں کا نام سنا تو سیدہ زینب کا دل بھر آیا۔ آپ نے کہا اماں، جب تو رہتی تھی خاتون جنت کے گھر میں، ان 2 برسوں کے درمیان کوئی واقعہ رونما ہوا؟ اس گھر کا، اس گھرانے کا کوئی واقعہ، کوئی بات تو سنا۔ اب سرے بازار شام وہ بوڑھی عورت کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ سناتی ہے کہ جن ایام میں خاتون جنت کے گھر کنیز بن کے رہتی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ خاتون جنت کی گود میں ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ ایک بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ کہا تیری مرشدہ اس بچی سے پیار کرتی تھی؟ کہا کوئی ایسا ویسا؟ میں نے 2 برس پورے دیکھے کہ میری مرشدہ نے کبھی بے وضو زینب کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ میری مرشدہ تلاوت کر رہی ہوتی قرآن پاک کی، اگر زینب تھوڑا سا رونے لگتی تو میری مرشدہ تلاوت چھوڑ دیتی، زینب کو جا کے سینے سے لگا لیتی، بہت پیار کرتی تھی۔ جب یہ پیار بھری باتیں سنی تو حضرت سیدہ زینب نے رو کے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے کہا ماں پھر مجھے ایک جواب تو دے۔ پوچھا بیٹی بات کر، کیا جواب دوں تجھے؟ کہا ماں اگر وہ زینب آج تمہیں شام کے بازار میں نظر آ جائے تو کیا تو اس کے خد و خال کو دیکھ کر اسے پہچان لے گی؟ واقف ہے تو اس کی؟ اس عورت کے تو تیور نہیں بگڑ گئے، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا بیٹی ہوش کر، برسرے بازار شام مت لے نام میری مرشد زادی کا۔ شام کا بازار کہاں؟ زینب پردے دار کہاں؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک آئے۔ آپ نے مخاطب کیا اس عورت کو، کہا ماں ذرا قریب آ کے دیکھ، تو کہتی ہے قیامت نہ آ جائے اگر زینب بازار میں آئے۔ ماں قیامت تو نہیں آئی، زینب آ گئی ہے بازار میں۔ وہ عورت 2 قدم آگے گئی، قریب جا کے نظر اس کی کمزور تھی، اس نے غور سے سیدہ زینب کا چہرہ جو دیکھا
پیشانی میں تنویر فاطمہ نظر آئی، چہرے پہ تصویر فاطمہ نظر آئی تو اس عورت کی چیخ نکل گئی۔ ہاتھ سے پیالہ جو گرا تو دودھ سارا زمین پہ گر گیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا وہ بھی نیچے گر گیا، اس کے ہاتھ سے لاٹھی بھی گر گئی، اس کا بدن کانپنے لگا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ایک ہی بات کی کہ مولا، اگر زہرا کی بیٹی نے شام کے بازار میں آنا ہی تھا، تیرا امتحان ایسا ہی تھا، تو مولا تو نے مجھے پہلے مار کیوں نہیں دیا؟ میں مر کیوں نہ گئی؟ زمین شک کیوں نہ ہو گئی؟ حضور والا یہ کہنا تھا، اس عورت نے چیخ ماری، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن تاریخ اسلام میں اس کا نام سنہری حروف سے یوں لکھا گیا، زمین پہ گری آخری سانس تھا جب اس کا سر زہرا کی بیٹی کے قدموں پہ پڑا۔ تو حضرت سیدہ زینب نے کہا کہ عابد بیٹا، اس کا نام بھی کربلا کے شہیدوں میں لکھ دو، تاکہ قیامت تک کے لیے میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ کوئی جہاں بھی ہو، چاہے کربل میں آیا ہمارے ساتھ یا نہیں آیا، کوئی جہاں بھی ہو جو ہمارے غم میں شریک رہے گا، ایک آنسو بھی بہا دے گا، قیامت والے دن میں کہوں گی اپنے بھائی سے کہ اس کو بھی اپنے دامن میں بلا لو، اس کو بھی اپنے دامن میں بلا لو، اس کو۔ یزید کے دربار میں، شام کے قید خانے میں، یہ سارے مراحل سے گزرتا ہوا یہ قافلہ جب منزل بمنزل چلتے 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 مدینہ کے قریب پہنچ گیا تو وہاں حضرت سیدہ زینب نے، اب آخری میری باتیں ہیں، پوری طرح تیار ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے، اب وہ خراج تحسین پیش کرنے کا وقت ہے۔ مدینہ سامنے قریب آ گیا، سامنے جیسے ہی مدینہ قریب آیا تو سیدہ زینب کہتی ہیں میرا دل ڈوبنے لگا، میرا دل سانس لینا چھوڑنے لگا۔ حضرت سیدہ زینب، آپ نے اپنی سواریوں کو رکوا دیا، حضرت عابد سجاد سے کہا کہ مجھے سواری سے اتارو، آپ ادھر گئی، کہا وہ ایک مسلح ہے میری والدہ کا، وہ لے کے آؤ، مسلح لے کے آئی تو اس کو بچھا دیا، کہا تلاش کرو اگر بچ گئی ہو چادر تطہیر، سامان میں تلاش کر کے دو۔ وہ چادر تطہیر آپ کو دی گئی، آپ نے چادر اپنے اوپر لی اور مسلح میں مدینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ گھڑیاں گزری، حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ پھوپھی اگر آپ نے کوئی عبادت ہی کرنی ہے تو مدینہ چل کے کر لیجیے گا، سامنے مدینہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ کہا عابد شاید کچھ سمجھا نہیں۔ پوچھا کیا؟ کہا میں مدینہ جا نہیں سکتا، میں مدینہ جا نہیں سکتی، میرے اندر وہ حوصلہ نہیں ہے کہ مدینے میں جاؤں۔ پوچھا کیوں؟ یزید کے دربار میں آپ نہیں گھبرائیں، شام کے بازار میں آپ نہیں گھبرائیں، آپ پوری سفر میں کسی بھی مرحلے پر آپ نہیں گھبرائیں، اب تو اپنا گھر آ گیا ہے، اپنے نانا کا وطن آ گیا ہے، اپنی ماں کا گھر آ گیا ہے، اب آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ کہا زینب سب سے مقابلہ کر سکتی ہے لیکن میں سغرا کو کیا جواب دوں؟ میں سغرا کا سامنا کس طرح کروں گی؟ میں سغرا سے جا کے کس طرح ملوں گی؟ پوچھا پھوپھی اماں بات کیا ہے؟ کہا بیٹے کیا بتاؤں، اس نے مجھ سے پہلے پوچھنا ہے کہ میرا اکبر بھائی کدھر گیا، اس نے مجھ سے پہلے ہی پوچھنا ہے کہ بتا پھوپھی میرا بابا کدھر گیا، میرے بھائی کدھر گئے، اس نے ایک ایک کے بارے میں پوچھنا ہے، میں کس کس کا جواب دوں؟ اب ادھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مدینے کس طرح جائیں گے، ابھی یہ اپنا صبر اپنا حوصلہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور ادھر مدینہ میں کسی نے خبر کر دی۔ کاش آپ کا ذوق ہوتا تو میں اس کو اور بھی حوالوں سے عرض کرتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے تھکے تھکے سے لگ رہے، اس لیے میں اپنا شارٹ راستوں سے چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، ادھر کسی نے خبر کر دی سیدہ سغرا کو کہ تیرے اہل خانہ تو سب آ گئے ہیں، تیرا گھرانہ تو سارا آ گیا ہے، وہ باہر مدینے میں ابھی بیٹھے ہیں تھوڑی دیر، اور اس کے بعد مدینے آ رہے۔ سیدہ سغرا نکلی، سر پہ وہ چادر تطہیر لے لی، مدینہ کے بازار میں آ گئی۔ آپ نے مدینہ کے اس گلی کی بچیوں کو آواز دی، شاید آپ سننے والے لوگ ہیں، چونکہ میں شہادت نہیں پڑھ کے آیا ہوں، میرے ذمہ یہ سفر لگا تھا، تو حضور والا آپ نے مدینہ کی اس گلی کی بچیوں کو آواز دی، آؤ ادھر، باہر نکلو، باہر نکلو۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ساری آ گئیں، کہا تم پچھلے دنوں
تم تھی نا جب میں باہر نکلی تھی تو تم اپنے بھائی کو لے کے بھاگ گئی تھی اور تم نے شور مچا دیا تھا کہ سغرا کے قریب اپنے بھائیوں کو لے کے مت جاؤ، اس لیے کہ اس کے بھائی سارے مارے گئے، اس کے بھائی سارے ظلمن شہید کر دیے گئے ہیں، اس کے قریب بھائیوں کو لے کے مت جایا کرو، کہیں اس کا سایہ تمہارے بھائیوں پہ نہ پڑ جائے۔ تم نے تانا دیا تھا، تم نے دیا تھا، ایک ایک بچی کو بلایا، کہا اب آؤ میرے ساتھ، چلو وہ دیکھو سامنے میرا بھائی اکبر آیا، وہ چلو میرے سامنے، میرے ساتھ چلو، میرا بھائی اکبر آیا ہے، وہ آج تمہیں بتائے گا کہ جن کے بھائی زندہ ہوتے ہیں ان کی بہنوں کو تانا دینے کی کسی میں جرات نہیں۔ ایک ایک کو آواز دیتی ہوئی، وہ بچی تھی نا، کتنے ماہ سے بچھڑی ہوئی تھی، رو رو کے اس نے راتیں کاٹی تھی، یہ بھاگتی ہوئی، قافلہ نہیں آیا تو یہ قافلے کے پاس پہنچ گئی۔ میری پھپھی کدھر ہے؟ میری پھپھی کدھر ہے؟ میری پھپھی کدھر ہے؟ میری پھپھی کدھر ہے؟ ایک ایک سے پوچھتی پھر رہی، پتہ چل گیا کہ وہ سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ آپ پاس جاتی ہیں تو آواز دیتی ہیں پھپھی، اب پھپھی بولتی، سیدہ زینب خاموش ہے، وہ ادھر سے بالکل خاموش ہے۔ آخر جس طرح بچے ضد کرتے ہیں نا، میں نے تو تاریخ میں پڑھا، میں گھنٹوں بیٹھ کے رویا ہوں، میں نے شب بھر بیٹھ کے آنسوؤں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کھڑی ہیں تو حضرت سکینہ سغرا کے بات کا جواب نہیں دیتی، حضرت سغرا جس طرح بچے مچل جاتے ہیں، پھپھی کے پاس گئی، ان کے دامن کا پلہ پکڑ لیا اور پکڑ کے زور زور سے ہلایا، پھپھی بولتی کیوں نہیں؟ مجھے بتانا میرا ویر اصغر کس محمل میں ہے، مجھے بتانا میرا ویر اکبر کدھر چلا گیا، وہ کس کجاوے میں بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتا پھپھی میرا بابا کدھر ہے، اور پھپھی مجھے یہ بھی بتا میں نے ایک قاصد کے ہاتھ چھوٹا سا کرتا بنا کے بھیجا تھا، آج وہ اصغر کو پہنا کے لائی ہے تو کہ پھپھی میں نے اکبر کے لیے امامہ بنا کے بھیجا تھا، وہ میرے بھائی نے آج اپنے سر پہ باندھا ہے کہ نہیں باندھا، پھپھی میں نے مصلی بھی ایک بنا کے اپنے بابا کے لیے بھیجا تھا، وہ میرا بابا اس پہ نماز بھی پڑھتا ہے یا کہ نہیں، میرا بابا راضی بھی ہوا یا کہ نہیں، اب پھپھی کیا بتائے، پھپھی بتا نا میرا ویر اصغر کدھر ہے، میرا ویر اصغر کدھر ہے، اور پھپھی کا بدن کانپ گیا، زمین لرزنے لگی۔ اب پھپھی نہیں، سیدہ سغرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی پیشانی کو چوما، کہا چپ کر جا۔ اب یہ کہنے کے لیے ماں چاہیے یا وہ منظر چاہیے جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کہا اب چپ کر جا، چل میرے ساتھ۔ کدھر؟ کہا چل میرے نانا کے پاس، وہیں چل کے بتاتی ہوں کہ تیرا بابا کدھر، تیرے چچا عباس کدھر گئے، وہیں چل کے ایک ایک کی بات سناؤں گی۔ کہا پھپھی نہیں ادھر ہی سنا، کہا نہیں میں نانے کے پاس جا کے سناؤں گا۔ سیدہ سغرا کا ہاتھ پکڑا، اب سیدہ زینب چلی مدینہ کی طرف۔ اب مدینہ کے لوگوں سے پوچھئے، در و دیوار کانپنے لگے، جہاں جہاں سے گزرتی گئی رسول کی بیٹی دیواریں لرزنے لگی، زمین کانپنے لگے، صحابہ خون کے آنسو روئے۔ مدینہ کی بیٹیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے جب خاندان رسول کا یہ حال دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ اب قیامت تو اگلی گھڑی میں آپ کا انتظار کرتی ہے۔ اگر آپ وفا کر سکیں میری اس بات کے ساتھ تو غور سے سنیے گا، سیدہ زینب اپنے اس قافلے کو جو بچ گیا تھا لے کر روضہ رسول پہ گئی، جیسے ہی آپ تربت رسول کے پاس پہنچے تو واللہ بخدا ایک نہیں سینکڑوں صحابی دیکھنے والے، سینکڑوں افراد یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ تربت رسول لرزنے، روضہ رسول بھی یوں لرزنے لگا، اور سیدہ زینب کو جیسے سکون سا آ گیا، صرف نانا
پوچھے گا نہیں مجھ سے کہ میں تیرے حسین کو کہاں چھوڑ کے آئی ہوں، پوچھے گا نہیں مجھ سے کہ میں تیرے اکبر کو کہاں چھوڑ کے آئی ہوں، وہ اکبر جو بالکل شبیہ پیغمبر تھا، شبیہ رسول تھا، میں اس کو کہاں چھوڑ کے آئی۔ پوچھے گا نہیں نانا جس کو تو کاندھوں پہ بٹھاتا تھا، جس کے ہونٹوں کو تو چومتا تھا، میں اسے کربلا کے ریگزار میں کہاں چھوڑ کے آئی۔ کربلا میں ایک قیامت کا منظر وہ بھی تو تھا نا، جب آپ واپس پہنچی تھی دوبارہ کربلا میں، تو آپ نے امام حسین کے اعضائے بریدہ کو اکٹھا کیا تھا، سر بھی وہاں پہ رکھا تھا، تو امام حسین کا ہاتھ نہیں مل رہا تھا، بازو نہیں مل رہا تھا، گھوڑے جو دوڑا دیے گئے، تو آپ اپنے بھائی کے لاشے کے پاس آئی تھی کہ میں نانا کو جا کے کیا جواب دوں گی کہ حسین کو بازو کے بغیر دفن کر آئی ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، میرے زندہ بھائی مجھے بتا تیرا ہاتھ کدھر ہے؟ کہا بہن گھبراتی کیوں ہے، تیرا بھائی کوئی مر تو نہیں گیا؟ وہ سامنے دیکھ، گھوڑے کے سموں سے ٹھوکر جو لگی تو اس ٹیلے کے پاس میرا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ حضرت زینب نے نظر جو ڈالی تو ہاتھ اس طرح کھڑا تھا، آپ اٹھا کے لے آئیے، آپ بھی بہنوں والے ہیں، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں۔ حضرت زینب نے ایک بات کی، آپ نے کہا کہ بھیا اب میں تو واپس لوٹ کے جا رہی ہوں، اب تیرا اعضاء تو سارے پورے ہو گئے، جسم اطہر تو سارا پورا ہو گیا، بھیا کیا کرے گا؟ تو نے تو سب کچھ ہی قربان کر دیا تھا نا، اب میرے پاس تو اس چادر کے سوا کچھ بچا نہیں، اجازت دے تو چادر سر پہ رکھ کے مدینہ چلی جاؤں، یا یہ چادر اتار کے تیرے اوپر ڈال کے تجھے کفن پہنا جاؤں۔ یہ وہ سارے منظر سیدہ زینب کی آنکھوں سے گزرے، رسول کے دروازے پہ جا کے آپ نے حاضری دی، اور آپ ایک سوال تشنا چھوڑ گئی کہ نانا یہ سب کچھ کافروں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ عیسائیوں نے یہودیوں نے نہیں کیا، یہ ظلم کے جتنے بھی پہاڑ ٹوٹے ہیں نانا تیرا کلمہ پڑھنے والا نے